ہم سب یہاں قیدی ہیں، میری ماں سمیت۔ حکمراں صرف ایک شخصیت ہے، چودھری رمضان۔ بغاوت، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کیا بغاوت کروں گی؟ بس یوں ہی جنون طاری ہوا ہے، چودھری صاحب کی ایک ڈانٹ سے ختم ہو جائے گا۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے تمہارے پاس دیکھ لیا گیا تھا۔ یہ لڑکیاں بری نہیں ہیں، بد کردار نہیں ہیں، اکتائی ہوئی ہیں، اس قید سے بری طرح جلا گئی ہیں۔ ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، بس جو کچھ نظر آتا ہے اسی کی جانب دوڑ پڑتی ہیں۔ یقینی طور پر ان میں سے ہر ایک نے تم میں دلچسپی لینے کی کوشش کی ہوگی اور اپنے طور پر تم پر چھا جانا چاہا ہوگا، لیکن میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ جو کچھ یہ کرنا چاہتی ہیں وہی میرے بھی ذہن میں تھا اور میں نے بھی اسی کمزوری کا اظہار کیا۔ یہ اس بات سے واقف ہو گئیں، مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی انہوں نے، تمہارا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ بس یہ چپکلش ہے ہمارے درمیان۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں یہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ جھنجھلایا ہوا انسان بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ میں بھی تمہارے پاس نہیں پہنچ سکی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو کچھ ہو رہا ہے مناسب نہیں ہے، ہمیں جرأت سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ میں سب کچھ ٹھکرا کر پھر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ مگر یہ حل تو نہیں ہے شاہانہ، حل تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھ لینا، تم دیکھ لینا اس خاندان کا المیہ، دیکھ لینا جس گھر کے سربراہ اپنوں سے آنکھیں چرا لیں وہاں کہیں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، وہاں صرف المیہ جنم لیتے ہیں، بدترین المیہ۔ شاہانہ کی آواز غم میں ڈوب گئی۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، شاہانہ، اس کا مطلب ہے کہ چودھری صاحب کا رویہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ایک فرمائش کرتے ہیں اور وہ ایک لمحے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو کھانا چاہیں، جو پہننا چاہیں، جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مل جاتی ہے۔ بس اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری آرزوئیں، ہمارے جذبات، ہماری عمر سب چودھری صاحب بھولے ہوئے ہیں۔ پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ برا کیسے مانوں گی؟ جہاز جلا دیے ہیں تمہارے لیے، وہ کہنے لگی۔ چودھری صاحب کا رویہ الیاس کے لیے تو اتنا خراب نہیں، کیا خیال ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیاس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہیں۔ شاہانہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے، کہنے لگی، ہاں، اس خاندان کی یہی ریت ہے، یہی رسم ہے۔ بہت پہلے بھی اس خاندان میں صرف مردوں کو انسان سمجھا جاتا تھا، عورتیں تو گھاس کوڑا ہوتی ہیں۔ ان کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ گھر سنبھالیں اور مردوں کی ہر فرمائش پوری کریں، بس یہی اس گھر کا طریقہ کار ہے۔ الیاس خان ان کا بیٹا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے لیے ہے۔ اور چودھری صاحب بس یوں سمجھ لیں کہ اگر دنیا میں انہیں کسی سے کوئی رغبت ہے تو وہ چودھری الیاس ہے۔ اس کی ہر جا اور بے جا فرمائش انہوں نے بچپن سے پوری کی ہے اور آج تک پوری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شاہانہ، کیا چودھری الیاس اسی لاڈ پیار کی وجہ سے تو اس کیفیت کا شکار نہیں ہو گیا؟ بعض اوقات بہت سے کیس نفسیاتی طور پر ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جنہیں بچپن سے ہر خواہش پوری ہو جانے کی آسود مل جاتی ہے، کوئی خواہش باقی نہ رہنے کی وجہ سے ذہنی خلل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کون سی فرمائش کریں جس کی تکمیل ہو، اور یہ جھنجھلاہٹیں ذہن معطل کر دیتی ہیں۔ کیا چودھری الیاس کے بارے میں اس انداز سے کبھی سوچا گیا؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ان کا رابطہ چودھری رمضان سے رہتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، چودھری صاحب ان کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ یقین کریں، نہ یہ باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، نہ ان کے بارے میں ہمیں پوچھنے کی اجازت ہے۔ تعجب ہے، اتنا آسودہ اور پورا آسائش ماحول اور اس میں آپ جیسے دکھی لوگ۔ چلتی ہوں، ورنہ شاہانہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پھر چلی گئی۔ بات بن نہیں پائی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جذباتی کیفیت ہو سکتا ہے کچھ انکشافات کا باعث بن جائے، لیکن شاہانہ سمجھداری سے میری بات کو ٹال گئی تھی۔ اتنا میں بھی جانتا تھا کہ چودھری الیاس 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ بہنیں کسی بھی طرح اپنے ماحول سے برگشتہ ہوں، لیکن اپنے اکلوتے بھائی کے نقصان کے بارے میں نہیں سوچیں گی، چنانچہ احتیاط ضروری ہے۔ اور پھر رات کو میں نے چودھری رمضان اور چودھری الیاس کی جو گفتگو سنی تھی وہ بھی مجھے انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کرتی تھی، بلکہ اب چودھری الیاس سے تو خاص طور سے ہوشیار رہنا تھا، کیونکہ چودھری رمضان نے اسے ہوشیار کر دیا تھا۔ جو منصوبہ میرے ذہن میں پرورش پا رہا تھا اس کی تکمیل کا ایک دن گزر چکا تھا۔ حافظ جمیل احمد کے ہاں جانا بے حد ضروری تھا۔ نہ جانے فریدہ بے وقوف کوئی اور اقدام کرے گی یا نہیں۔ گھر میں اس کا سچائی سے تذکرہ کر دینا اس کی سچی فطرت کی دلیل تھی۔ وہاں جا کر حالات سنبھالنا بھی بے حد ضروری تھا۔ تیاریاں کر کے نکلنے ہی والا تھا کہ غیر متوقع طور پر چودھری الیاس اندر آ گیا۔ منہ میں لگے ہوئے بچوں کے باجے کو اس نے زور سے پھونک کر بجایا، پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے جھنجھنے سے چھنن چھنن کرنے لگا اور مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے کہا تھا، آخا، چھوٹے چودھری صاحب، آئیے، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ توتے الیاس خان نے بڑے پیار سے مجھے مخاطب کیا۔ جی حکم، تم بولتے ہو؟ جی ہاں، میں بولتا ہوں۔
दोस्ती करोगे मुझसे? चौधरी इलियास बोला और मैं उसे मुस्कुराती नजरों से देखने लगा। फिर मैंने कहा, कर लेंगे चौधरी, जल्दी क्या है? जल्दी कर लो तो अच्छा है, दोनों का फायदा होगा इसमें तोते। सोचने दें चौधरी जी, कहीं आप मुझे भी पिंजरे में बंद न कर दें। नहीं बंद करेंगे, मगर तुम बहुत भारी हो। दोस्ती करो तो कर लो, बड़े मजे करेंगे दोनों। घूमने फिरने चलेंगे, सैर करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। क्या समझे? अच्छी अच्छी। हाँ ये तो है, आपके साथ रहकर वाकई बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी चौधरी साहब, मगर जरा 1-2 रोज रुक जाइए। दोस्ती हमेशा गहरी होनी चाहिए, हम कच्ची दोस्ती नहीं करेंगे। पक्की कर लो ना, उसने कहा और उसके पीछे उसकी माँ थल थल करती हुई आ गई। बेगम साहिबा भी आम हालात में चौधरी इलियास का बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे देखा और फिर चौधरी को, और फिर सुकून से बोली, मैं समझी कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर रहा जो तुम्हें परेशान कर दे बेटे। नहीं चची जान, आप क्या समझती हैं, क्या मुझे अंदाजा नहीं है हालात का? चची जान अफसुर्दा हो गई थी। फिर उन्होंने कहा, आओ इलियास चलें, अम्मा तोता लूंगा। चौधरी इलियास ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ले लेना बेटा, ले लेना, जल्दी क्या है? मैंने कहा और बेगम साहिबा उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गईं। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि बेटे तोता तो तुझे ऐसा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चौधरी इलियास के जाने के बाद मैंने देर नहीं लगाई थी और तेजी से बाहर निकल आया था। अलबत्ता रात की वाकयात की बिना पर यह ख्याल जहन में रखना था कि चौधरी इलियास अगर कोई कार्रवाई करे तो वो मेरे इल्म में हो, क्योंकि चौधरी रमजान ने उसे होशियार कर दिया था। फरीदपुर के लंबे लंबे चक्कर लगाने लगा, हर उस शख्स को जहन में रखा जिस पर शुबा हो कि वो मेरा ताक़ुब कर रहा है। और जब इस बात का यकीन हो गया कि ऐसी कोई शख्सियत आसपास मौजूद नहीं है, तो मैंने हाफिज जमील अहमद के घर की तरफ रुख किया और छुपता छुपाता वहां पहुंच गया। फरीदा को उसके घर तक पहुंचाते हुए मैंने ये घर देख लिया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाजा खोला। चेहरा गमो यास की तस्वीर बना हुआ था, शराफत चेहरे पर बिखरी हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब देकर सवालिया निगाहों से मुझे देखा। हाफिज साहिब तशरीफ रखते हैं, उनसे मिलना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है भाई? खातून ने कहा। जहांगीर जमाल शाह, मैंने जवाब दिया और खातून अंदर चली गई। लेकिन शायद हाफिज जमील अहमद साहिब ने किसी के बात करने की आवाज सुन ली थी। खातून मुड़ी ही थी कि वो नजर आ गए और उन्होंने पूछा, कौन है? कोई जहांगीर मियाँ हैं, आप देख लीजिए। कौन साहिब हैं? हाफिज साहिब बाहर आ गए। मैंने उन्हें भी सलाम किया और कहा, आप मेरे बारे में फरीदा या नईम मियाँ से पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। हाफिज साहिब जल्दी से पीछे हट कर बोले, अंदर तशरीफ ले आइए, बराए करम अंदर तशरीफ ले आइए। मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। अंदर कदम रखा तो नाइम बाहर निकल आया। दिन की रोशनी में मैंने नाइम को देखा। बड़े सादा से खदोखाल का मालिक, ज्यादा से ज्यादा 17 साल नौजवान था। उसने भी मुझे पहचाना और सलाम करके बोला, अब्बू यही वो साहिब हैं। मैं समझ गया था। आइए जहांगीर मियाँ, अंदर आइए। नाइम जरा दरवाजे बाहर से बंद कर दो बेटे। और मैं हाफिज जमील अहमद के साथ एक कमरे में दाखिल हो गया। इस गम में डूबे हुए माहौल का मुझे बखूबी अंदाजा था। हाफिज साहिब के कहने पर मैं बैठ गया। वो मेरे सामने बैठकर बोले, अजीजम हम तो सूली पर लटके हुए थे। ओह, मैं माजरत खा हूँ कि कल ना आ सका। हमें तुम्हारे आने की उम्मीद भी ना थी। वो क्यों? बुरा तो नहीं मानोगे हमारी सच्चाई का? बिल्कुल नहीं। वादा करते हो? जी हाँ। नईम की उम्र सिर्फ 17 साल है, सिर्फ 17 साल, और ये उम्र तजर्बे से खाली होती है यकीनन। मैंने एतराफ में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटे मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा तजर्बेकार नहीं समझता। फरीदपुर जैसी जगह में उम्र गुजारी है और ये छोटी सी बस्ती बहुत महदूद है। मैंने इस बस्ती के गर्मो सर्द देखे हैं। बहुत ज्यादा बड़े लोग नहीं रहते यहाँ। एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी भी हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है जिसका तज़किरा वक्त से कुछ पहले कर दिया मैंने। एक बात मेरे लिए बड़ी ताज्जुब खेज है जो मेरा छोटा सा तजर्बा मुझे बता रहा है। मैं दिलचस्पी से हाफिज जमील अहमद साहिब का चेहरा देखता रहा। वो कहने लगे, मुझे सिर्फ ये हैरत है कि तुम जैसा शख्स चौधरी रमजान का मेहमान क्यों है। मैं इस बारे में आपको बता दूंगा हाफिज साहिब। पहले मैं इस सिलसिले में तफसील सुनना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरे चौधरी रमजान का मेहमान होने का ताल्लुक है तो यूँ समझ लीजिए कि मैं बेशक इनका मेहमान हूँ, लेकिन कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं। ना ही मैं इनका बराह रास्त दोस्त हूँ, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि कुछ दिलचस्प अवामल हैं जिनकी बिना पर मैं इस कोठी में मुकीम हूँ। बेटे तुम चेहरे से एक शरीफ नौजवान मालूम होते हो। हमारे कुछ तस्वुरात ही तो होते हैं जो हम किसी अजनबी पर एतमाद कर लेते हैं। बहरहाल मेरे लिए अब एतमाद और बेएतमादी बिल्कुल सानवी चीजें रह गई हैं। हम जिस हादिसे से दो चार हो चुके हैं वो बड़ा गमनाक है। खौफ था, मुझे खतरा था, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। चौधरी रमजान से मेरे थोड़े बहुत ताल्लुकात थे। बज़ाहिर वो मेरी इज्जत करते रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई वाकया खुद मेरे साथ भी पेश आ जाएगा, लेकिन गलत फहमी थी मेरी।
مجھے مزید ہوشیار رہنا چاہیے تھا۔ میری بچی جو کچھ بھی ہے، کوئی کہانی نہیں سناؤں گا میں اس کے بارے میں، بس یوں سمجھ لو بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے اس نے، تھوڑا بہت لکھایا پڑھایا بھی ہے میں نے اسے، اور یہ مزید بدقسمتی ہے کیونکہ اس کی سوچیں اس تعلیم نے کچھ اور گہری کر دی ہیں۔ ہم پر کیا بیتے گی اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن جو نہیں ہو گئی ہے اس کے لیے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے بیٹے کہ اس وقت تم نے فریدہ کو سہارا دیا تھا جب وہ موت کی منتظر تھی، وہ گم ہوئی اور ایسے غائب ہو گئی کہ یقین نہیں آتا تھا۔ میرا ذہن صرف اسی سمت گیا تھا اور میں سجدے میں پڑھ کر بس یہی گڑ گڑاتا رہا تھا کہ خداوند عالم ہماری رہنمائی کر ہمیں راستہ دکھا۔ اللہ کی مصلحت بیٹے اللہ ہی جانتا ہے، وہ جس کے لیے جو متعین کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ ہم پر ٹوٹنا تھا، خدا جانے اس میں اس کی کیا مصلحت ہے، لیکن ہم کم عقل نہ سمجھ لوگ اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جو کچھ ہوا اسے ایک باپ کی زبان سے دوبارہ نہ سنو۔ تمام صورتحال تمہارے علم میں آ گئی۔ تم نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، لیکن بیٹے وہ اپنے ضمیر کو قتل نہیں کر سکی، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اسے فنا کر دیا گیا ہے، لیکن ضمیر کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا اپنی والدہ کو، اور اس کی والدہ نے مجھے۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے صرف یہ کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انسان کا گناہ ہے، وہ اس گناہ میں شریک نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے اور اسے ایک برا فعل قرار دیا ہے۔ میں نے اپنی بچی سے یہی کہا ہے، وہ زندہ درگور تو ہو گئی ہے لیکن خدا کی نافرمانی نہ کرے، قصور انسان کا ہے۔ بہرطور تمہارے منع کرنے کے باوجود اس نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ میری بدقسمتی یہ کہ نعیم نے بھی یہ سب کچھ سن لیا۔ بچہ ہے، جانتا تھا کہ مجھ سے اظہار کرے گا تو میں اسے کچھ نہ کرنے کی ہدایت کروں گا، لیکن جوش جذبات میں وہ دیوانہ ہو گیا تھا، کہیں سے خنجر حاصل کر کے وہاں جا پہنچا۔ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرنے جا رہا ہے۔ بیٹی سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھا ہوں، وہ تو موت کی دہلیز پر جا کھڑی ہوئی ہے۔ بیٹا بھی چلا جاتا، اس میں کیا کر سکتا تھا میں؟ میرے نزدیک تو تم فرشتہ رحمت ہی ہو کہ تم نے نعیم میاں کو روکا، سمجھایا اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ یہ یہاں واپس آئے تو ہمیں پہلے سے علم ہو چکا تھا کہ یہ کچھ کرنے گئے ہیں۔ اب میرے جسم کو دیکھو، میں لاتعداد بیماریوں کا شکار ہوں، بھلا کیا جدوجہد کر سکتا ہوں؟ زندگی بھر کی کمائی یہی دونوں بچے تھے، انہی پر انحصار کیے ہوئے بیٹھا تھا کہ بڑھاپا کم از کم عزت سے گزر جائے۔ بس یوں سمجھ لو نعیم میاں اگر کچھ کر بھی ڈالتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ہم لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ تم نے بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ جب نعیم میاں واپس آئے تو جو کچھ بھی میں کہہ سکتا تھا ان سے میں نے کہا، وہ خاموشی سے سنتے رہے، لیکن جس جذبے کا اظہار انہوں نے کیا میں اسے کیسے گریز کر سکتا تھا؟ پھر تمہاری بات نکل آئی اور نعیم میاں نے مجھے یہ تفصیل بتائی۔ میں لرزتا رہا یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں تم کون ہو، جب چودھری رمضان کے ہاں رہ رہے ہو تو ہمارے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہو؟ بیٹے معاف کرنا اس صاف گوئی کو۔ اور کیا سوچتا میں خاموشی سے حافظ جمیل احمد کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، آپ کی سوچ بالکل بجا تھی، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے اتفاق سے نعیم کو دیکھ لیا اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ حافظ صاحب، میں شہر سے آیا ہوا ہوں، کچھ ایسے تعلقات ہیں چودھری رمضان کے گھرانے سے جن کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے اور یہی رہ کر میری تھوڑی بہت معلومات چودھری الیاس کے بارے میں ہو گئی ہیں، اور اب یہ بات کسی شبے کا باعث نہیں ہے کہ چودھری الیاس پاگل پن کی آڑ میں بھیانک ڈرامے کھیل رہا ہے۔ وہ ایک ہوس پرست نوجوان ہے جس نے شیطانیت اپنا لی ہے، اور اس نے اپنی شیطانیت کا شکار اس بستی کی معصوم لڑکیوں کو بنایا ہے۔ بہرحال ایک انسان ہونے کے ناطے جو جذبہ نعیم کے دل میں ابھرا ہے وہی میرے سینے میں بھی موجود ہے۔ ہاں، نعیم نے مجھے بتایا تھا، تمہارے الفاظ سنائے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی نعیم ہی کی بہن نہیں، تمہاری بھی بہن ہے، اور نعیم کا دوسرا بھائی بہن کا انتقام لینے کے لیے وہاں موجود ہے۔ بہت بڑے الفاظ ہیں بیٹے یہ میرے لیے، لیکن بد نصیب شخص یعنی میں تمہیں ان کا صلہ نہیں دے سکتا۔ خیر، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میری تقدیر کا آئندہ فیصلہ کیا ہے؟ جمیل احمد صاحب، جو واقعہ ہو چکا ہے، میری رائے ہے کہ یہ سوچ کر یہ گناہ آپ کی بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک حادثہ ہے۔ آپ اس بات کو بالکل ہی ہضم کر جائیے۔ کیا ضرورت ہے دنیا کو اس بارے میں بتانے کی؟ کون آپ کا ساتھ دے گا؟ میں نے جس قدر میری معلومات ہیں یہ سنا ہے کہ اس بستی کا رہنے والا کوئی بھی شخص چودھری رمضان کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ فریدہ کو بھی سمجھائیے۔ میں نے اسے سمجھایا تھا، پھر کسی وقت فریدہ سے بات کروں گا، لیکن فی الحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے جمیل احمد صاحب کہ کیا اس شیطان کے خلاف بستی کا کوئی بھی فرد کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہے؟ آپ بھی تو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، کیا اس کی برائی سے آپ کو انکار ہے؟
اگر انکار نہیں ہے تو اس سلسلے میں اپنا تھوڑا بہت فرض ادا کیجیے گا۔ بیٹے، جان کی قربانی دے کر اگر اس شیطان سے نجات مل سکے تو خدا کی قسم میں تیار ہوں، مگر رہنمائی درکار ہوگی۔ میرے بوڑھے ہاتھوں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ نعیم کی طرح وہاں پہنچ کر اس شخص کو ہلاک کرنے کی کوشش کروں۔ تو پھر یوں سمجھیے کہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا، یعنی نعیم سے کہا، وہ ایک سچ ہے۔ میں، نعیم اور آپ مل کر فریدہ کا انتقام لیں گے، اور اس کے سلسلے میں آپ کو میرا کچھ کام کرنا ہوگا۔ خلوص دل سے تیار ہوں، جان کا نذرانہ دے کر بھی یہ سب کچھ کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا چودھری رمضان اپنے بیٹے چودھری الیاس کی ان حرکتوں سے واقف ہے؟ 100% بیٹے، 100%۔ بھلا اس جیسے سخت انسان کی رضا کے بغیر چودھری الیاس یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کی اجازت چودھری رمضان نے چودھری الیاس کو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ چودھری رمضان پاگلوں کی طرح اسے چاہتا ہے۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے چودھری رمضان نے نہ جانے کیا 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 ہے۔ پوری بستی اس بات کی گواہ ہے، مگر یہ اجازت دینا۔ ہاں، چودھری رمضان کا ماضی بھی بہت اچھا نہیں رہا ہے۔ جب سے اس کی بیٹیاں جوان ہوئی ہیں تب سے اس نے اپنی حرکتوں کو چھوڑا ہے۔ البتہ اس کا باپ یعنی چودھری الیاس کا دادا ایک نیک انسان تھا۔ چودھری رمضان کی جوانی کی داستانیں بہت کچھ سنی ہیں۔ بیٹا بھی انہی راہوں پر چل رہا ہے، اور چودھری رمضان نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر اسے ہر طرح آزادی دے رکھی ہے، یہ بھول کر کہ کسی نہ کسی لمحے وہ کسی نہ کسی کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، دولت کے نشے میں چور لوگ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنے گرد حصار قائم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس حصار کو عبور کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں رہ گیا، لیکن اس حصار کو عبور کرنے والا ایک انسان ضرور ہوتا ہے۔ بیٹے، میرا ایمان ہے کہ ایسا انسان ضرور ہوتا ہے۔ وہ انسان آپ ہو سکتے ہیں حافظ صاحب، نعیم ہو سکتا ہے۔ ہم، حافظ صاحب بولے، کیوں نہیں حافظ صاحب، ہم بے وسیلہ ہیں۔ بستی کے بہت سے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن وہ بھی ظلم سہ رہے ہیں۔ حافظ صاحب، ہمت کریں، یہ ذمہ داری قبول کریں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو بیٹے؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ حافظ جمیل احمد نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں چودھری الیاس کو اس کے گناہوں کی سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم یہ حوصلہ رکھتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو کچھ کروں گا میں کروں گا، آپ کو صرف میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ آپ کو دارالحکومت جانا ہوگا، دل و جان سے، مگر ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے۔ چودھری سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ہے کیا؟ حافظ صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ میرے اور ان کے درمیان نفرت کا رشتہ ہے۔ محبت تو سبھی اپنے بچوں سے کرتے ہیں، مگر دوسروں کو جانور سمجھ لینا انسانیت تو نہیں ہے۔ وہ اپنے جنونی بیٹے کی ہوس پوری کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ قابل نفرت ہے، اور میرا اس سے یہی رشتہ ہے۔ میں اسے کتے کی موت مار دینا چاہتا ہوں۔ تب یوں سمجھ لو تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے میری زندگی کا نذرانہ پہلی قربانی ہوگی۔ میں آپ کو ایک پتہ ذہن نشین کرائے دیتا ہوں۔ آپ کو میرا ایک خط وہاں لے جانا ہوگا۔ میں یہ کام پوری خوشی سے کروں گا۔ برائے کرم مجھے کاغذ اور قلم مہیا کر دیں، میں نے کہا، اور حافظ صاحب مستعدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے میری مطلوبہ چیزیں مہیا کر دی تھیں، اور پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ میں دل جمی سے اپنا کام کروں۔ میں نے آفتاب کمال کو خط لکھا، ڈیئر آفتاب، اس بار میرے پاس ذرا ایک مختلف قسم کا کیس ہے، جس میں نہ کوئی بین الاقوامی مجرم ہے، نہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ملک کے خلاف سازش صرف وہی نہیں ہوتی جو غیر ملکی ایجنٹ کیا کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بے حد خوفناک ہوتا ہے۔ شہباز احمد صاحب نے ملک کی سلامتی کا ایک حصہ ہمارے سپرد کیا ہے، اور ہم اسی پر کام کرتے ہیں۔ ملک کی صرف زمین اور مٹی کی سلامتی نہیں ہے، بلکہ اس میں بسنے والے لاتعداد انسانوں کو زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کرنا بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ اس بار ہمارا سابقہ ایک ایسے مجرم سے ہے جو ایک خونخوار بھیڑیا ہے۔ اس خونخوار بھیڑیے نے ایک پنجرہ بنایا ہوا ہے۔ اس پنجرے میں لاتعداد معصوم پرندے موجود ہیں۔ بھیڑیا انہیں دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے اس میں سے ایک پرندہ نکال کر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے مختصراً تمہیں فرید پور کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں جا کر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، سو میں کام کر رہا ہوں۔ مزید تفصیل یوں سمجھو کہ فرید پور کا سب سے بڑا زمیندار چودھری رمضان ہے۔ چودھری رمضان ایک بااثر اور بارسوخ آدمی ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو بظاہر دیوانہ بنا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک وحشی انسان ہے، ہوس کے ہاتھوں ستایا ہوا، موت برسانے والا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا باپ چودھری رمضان اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس لیے وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، چہیتا اور اکلوتا۔ یقینی طور پر بیٹے نے اسے اسی طرح مجبور کر دیا ہوگا کہ اب وہ بیٹے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ مائی ڈیئر آفتاب کمال، بہت سے خطرناک کیس تم نے بھی نمٹائے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ یہ اثر و رسوخ والا باپ اپنے بیٹے کے گرد حصار قائم کر چکا ہے۔ یہاں اس بستی میں انسان کا مالک ہے، اور سب کراہتے اور سسکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ہمیں یہ حصار توڑنا ہے اور باپ بیٹے کو آخری انجام تک پہنچانا ہے۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں اسی کوٹھی میں مقیم ہوں جہاں وہ رہتا ہے۔ ان سب لوگوں سے میری شناسائی ہے اور میری نگاہوں میں ایسے مشکوک کردار آ چکے ہیں جن سے میں صورتحال کا اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن ہمیں ثبوت درکار ہوں گے۔ میں چاہوں تو اسے خاموشی سے گردن کاٹ کر ختم کر دوں اور اس طرح یہ کھیل ہی ختم کراؤں۔ یہ میرے لیے بالکل مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے۔ اس شخص کے جرم کا شکار ایک ایسا شخص ہے جو بے گناہ ہے، اس لیے قتل کے الزام میں سزا بھگت رہا ہے کہ وہ اس کا رازدار بن گیا تھا ایک ظلم کا شکار ہو کر۔ اگر ہم نے اس کے خلاف ثبوت حاصل نہ کیے تو وہ شخص رہا نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ مجبوری ہے۔ یہ ساری کہانی میں نے تمہارے گوش گزار کر دی اور اس کے بعد فیصلہ تم کر سکتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہاں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ہمیں ٹھوس ثبوت فراہم کرنے ہوں گے اور اس کے سارے انتظامات تمہیں کرنے ہیں۔ اس اثر و رسوخ والے شخص نے مقامی داروغہ کو بھی اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اس شخص کا نام زمین خان ہے اور یہاں کے تھانہ چوکی پر وہ انچارج ہے، چنانچہ اسے بھی دیکھنا ہے۔ میرے خیال میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ جو صاحب یہ خط لے کر تمہارے پاس پہنچیں گے وہ یہاں کے ایک معزز شخص ہیں، نام ہے جمیل احمد، اور وہ بھی اس شخص کے ظلم کا شکار ہیں۔ رضا کارانہ طور پر تم تک آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ احترام کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہنا، اور بہتر یہ ہوگا کہ تم ان کے ساتھ ہی فرید پور آ جانا۔ یہاں تم کس طرح آؤ گے یہ بات مجھ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو۔ جہانگیر جمال شاہ۔ خط بند کر کے میں نے حافظ جمیل احمد صاحب کے حوالے کر دیا اور انہوں نے بڑے احترام سے اپنے لباس میں رکھ لیا۔ کہنے لگے، دوپہر تک روانہ ہو جاؤں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں تم ذرا ان دونوں کو اور سمجھا دو، میری مراد فریدہ اور نعیم سے ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے ہمارا سارا مقصد ادھورا رہ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، نعیم میاں تو سامنے موجود ہے ہی۔ ان سے میں اتنا کہوں گا کہ جب کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے لیے احتیاط اور رازداری ہی شرط ہوتی ہے۔ ہم صرف جذبات میں مارے جاتے ہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اس کے نتائج صرف اور صرف یہ برآمد ہوں گے کہ چودھری الیاس کو سزائے موت ملے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے اور اس میں نئی مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بالکل غیر جذباتی بنا لو، کسی کو شبہ تک نہ ہونے دو کہ تم کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ ہاں اگر میں اس کوشش میں ناکام ہو جاؤں تو تم سے اعتراف کر لوں گا اور اس اعتراف کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ جو تمہارا جی چاہے کرو۔ آپ اطمینان رکھیں، میں جو کچھ کر چکا ہوں اسے کبھی نہیں دہراؤں گا، نعیم نے کہا، اور اس کے بعد فریدہ سے سامنا ہوا۔ وہ مزمل اور نڈال نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے چند الفاظ کہے تھے، فریدہ، ہم سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ حادثہ ہمیں جسم کے ایسے حصے سے محروم کر دیتا ہے جو ہماری زندگی کی عام ترین ضرورت ہوتے ہیں، لیکن حادثہ صرف حادثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جینا بھی پڑتا ہے۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے بے شک بہت برا ہے، لیکن اسے دوسروں کے لیے دکھ نہ بناؤ۔ مجرم کو سزا مل جائے گی اور اس کے بعد تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو اپنے لیے نہیں تو اپنے والد، بھائی اور والدہ کے لیے مطمئن کرنے کی کوشش کرو۔ بس اس سے زیادہ تم سے کچھ اور کہنا بے مقصد ہی ہے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد میں حافظ جمیل احمد صاحب سے اجازت لے کر نکل آیا اور اس کے بعد خام خواہ کافی دیر تک فرید پور کی گلیوں اور سڑکوں پر گھومتا رہا۔